اہل ایمان، اہل پاکستان، اہل مسلم کو بڑے بڑے فارمر حضرات ہیں، وہ اپنے شوق کی خاطر پیور نسل کی فارمنگ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوگلی نسل لینی ہے، دوگلی نسل میں ایسی کوالٹیز، ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کو پیور نسل میں بھی نہیں ملیں گی۔ دوگلی نسل کی بکری لیں گے تو اس میں آپ 15 سے 20 بکریاں ایزیلی آرام سے رکھ لیں گے۔ 16 ماہ میں 3 سے 4 بچے، 4 سے 5 6 بچے تک آپ کو یہ دے سکتے ہیں۔ خوراک کے لحاظ سے بھی اس میں کوالٹیز ہیں، بچوں کے لحاظ سے، گوشت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے، قوت مدافعت کے لحاظ سے۔ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو سب سے پہلے آپ کو میری طرف سے اہل ایمان، اہل پاکستان، اہل مسلم کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ اس کے ساتھ اس رمضان مبارک کے صدقے خاص طور پر فلسطین، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غیبی امداد سے ان کی مشکلات دور کرے، اور اس رمضان کے صدقے مسلمان غیرت مند حکمرانوں کو غیرت دلائے تاکہ وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اور اس کے ساتھ آج ہم آپ کو ایک ایسے ٹپس، ایسے بزنس کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کا جو بزنس ہے وہ عروج پکڑے گا۔ تو پاکستان میں لوگ گوٹ فارمنگ بہت زیادہ تیزی سے کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی جو بکریاں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو رزلٹ دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی نسل کے بارے میں بتائیں گے، ڈسکس کریں گے، جس کو استعمال کر کے آپ اپنے فارم کو بہترین ترقی دے سکتے ہیں۔ عام ہمارے پنجاب پاکستان میں لوگ فارمنگ کرتے ہیں، وہ بیتل، مکھی چینی، دیرہ دین پناہ، راجن پوری پیور نسل کی جو فارمنگ عام لوگ کرتے ہیں، یا جو بڑے بڑے فارمر حضرات ہیں وہ اپنے شوق کی خاطر پیور نسل کی فارمنگ کرتے ہیں۔ مکھی چینی ہوگی، بیتل ہو گئی، ساہیوال ہو گئی، یا دیرہ دین پناہ ہوگی، راجن پوری ہوگی، اس طرح کی نسلوں کی فارمنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس نسل کی فارمنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا فارم جو ہے نا وہ اس کو ترقی دے سکتے ہیں، کامیاب کر سکتے ہیں۔ لیکن عام جو فارمر ہوتا ہے، ماڑا فارمر ہوتا ہے، کمزور فارمر ہوتا ہے، عام دیہات میں جو فارمر ہوتا ہے اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ کم انویسٹمنٹ کر کے اپنا فارم جو ہے نا وہ اس کی ترقی کرے، وہ اس کا فارم کامیاب ہو، وہ اس کو بہتر سے بہتر رزلٹ ملے اور اس کو پروفٹ ملے۔ لیکن جو عام بڑے فارمر حضرات ہیں ان کے پاس پیور نسل کے جانور ہوتے ہیں، ان کو خریدنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کا نشوونما کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، فارمر کے پاس، کہ ان کی دیکھ بھال کرے، اس کے بعد اس کو انکم حاصل ہو، اس کو پروفٹ حاصل ہو۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی نسل کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی رینج میں ہوگی، آپ اس کو خرید سکتے ہیں، عام منڈی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی علاقے میں اس کی ایسی کچھ کوالٹیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کو، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن مطمئن ہوگا، اس کو آپ یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اس کی نشوونما کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، اس کی فارمنگ کریں گے تو آپ کو چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل ہوگا۔ تو آپ نے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایک کامیاب فارمنگ کروں پاکستان میں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دوگلی نسل کی بکری کا انتخاب کریں، اس کی چوائس کریں کہ آپ نے اپنے فارم کو کامیاب کرنے کے لیے کم از کم آپ نے دوگلی جو نسل ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آپ نے دوگلی نسل لینی ہے۔ دوگلی نسل میں ایسی کوالٹیز، ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کو پیور نسل میں بھی نہیں ملیں گی، آپ جتنی چاہیں کوشش کر لیں۔ سب سے پہلے اس کی جو کوالٹی ہے دوگلی نسل کی، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی علاقے میں، کسی بھی موسم میں بآسانی پال سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آپ کو کم پیسوں میں 20-30 ہزار، 40 ہزار میں اچھی بکری دوگلی نسل کی پریگننٹ، یا سونے کے وہ قریب ہوگی، یا اس نے بچے دیے ہوں گے، جو آپ کو 30 سے 40 ہزار روپے کی ایزیلی مل جائے گی۔ تو آپ نے اس کے بعد
یہ اس طرح اس میں جو امیونٹی سسٹم ہوتا ہے، جو اس کی قوت مدافعت ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، جو بیماری کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ عام جو پیور نسل کی بکریاں ہوتی ہیں ان کی مقابلے میں اس میں زیادہ قوت مدافعت ہوتی ہے، امیونٹی سسٹم اس کا زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، یہ بیماری کے خلاف بہترین طریقے سے لڑتی ہے، اس سٹریس میں سے نکل آتی ہے، یہ بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کی رہنے سہنے کا ماحول ہے، جو اس کو جگہ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آپ نے باڑا بنایا ہوا ہے یا فارم ہے، اس کی جو جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ عام جو دوسری نسل ہے، پیور نسل ہوگی، ان کی بنسبت یہ کم جگہ لیتی ہے، اس میں یہ زیادہ سروائیو کر لیتی ہیں، زیادہ رہ لیتی ہیں۔ اگر آپ پیور نسل کی بکری لیں گے تو آپ اس میں 10 بکریاں رکھیں گے، مکھی چینی ہوگی، بیتل ہوگی، سائی وال ہوگی، تو یہ اگر آپ دوگلی نسل کی بکری لیں گے تو اس میں آپ 15 سے 20 بکریاں ایزیلی آرام سے رکھ لیں گے۔ اس کے ساتھ اس کا جو قد و قدامت ہوتا ہے وہ عام نسل پیور نسل کی بکریوں سے درمیانہ ہوتا ہے، وہ آپ کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس کی دیکھ بھال کرنے میں، اس کی مینجمنٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اس میں ایسی نسلیں ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو 14 سے 16 ماہ میں 3 سے 4 بچے، 4 سے 5 6 بچے تک آپ کو یہ دے سکتی ہے۔ اس میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس میں ایگز کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی خوراک تھوڑی سی مینٹین کر لیں تو آپ کو یہ 14 سے 16 ماہ میں 4 سے 6 بچے ایزیلی دے گی، اگر آپ نے اس میں ایک بریڈر چھوڑا ہوا ہے۔ یہ کوالٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ دوگلی نسل والی بکریاں جو گوشت کو زیادہ پرموٹ کرتی ہیں، گوشت زیادہ پیدا کرتی ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوگلی نسل والے وہ بکرے یا بکریاں لیں، اگر آپ نے اس میں بکرا چھوڑا ہوا ہے، بکرے کی آپ نے چوائس کرنی ہے، انتخاب کرنا ہے کہ جس کی جو گوشت کی پیداوار ہے وہ بہترین ہے، تو وہ آپ نے دوگلی بکریوں میں چھوڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کو جو زیادہ گوشت دینے والے جانور ہیں وہ آپ کو دیں گی۔ اس کے ساتھ اور کوالٹی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوگلی نسل والی بکریوں سے ہم دودھ زیادہ مقدار میں حاصل کریں، تو وہ بھی ان میں ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں، ایسی خصوصیات ہیں دوگلی نسل میں، ایسی قسم ہے دوگلی نسل میں کہ وہ آپ کو جو دودھ ہے وہ بھی وافر مقدار میں کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ دے گی۔ اس کے ساتھ جو بڑے فارمر حضرات ہیں یا چھوٹے فارمر جو اس دوگلی نسل کو پسند کرتے ہیں، اس کی اہم ترین جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جو خوراک ہے وہ زیادہ جو پیور نسل والی بکری ہیں اس سے کم کھاتی ہے۔ اس کا جو چارہ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ کم ہے عام جو دوسری نسل ہے۔ اگر پیور نسل والی بکری 10 سے 12 کلو ایک دن میں چارہ کھائے گی، تو یہ آپ کی دوگلی نسل والی جو بکری ہے وہ 5 سے 6 کلو چارہ کھا لے گی اور اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اس کی اور خصوصیات یہ ہے کہ آپ اس کو جس قسم کا بھی چارہ ڈالیں، خشک ڈالیں، گلا ڈالیں، دال ڈالیں، ہرا ہو، خشک ہو، جو بھی کسی قسم کا بھی چارہ آپ اس کو دیں گے تو یہ کھا لے گی، اس سے پیٹ بھر لے گی، اس میں نخرہ نہیں ہوگا۔ جو پیور نسل کی بکریاں ہوتی ہیں ان میں نخرہ ہوتا ہے، وہ ان کا کوئی پسندیدہ چارہ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ چارہ نہیں کھائیں گی۔ لیکن جو یہ دوگلی نسل والی بکریاں ہیں، ان کو کسی قسم کا بھی کسی موسم میں کسی بھی ٹائم اگر آپ اس کو چارہ دیں گے تو یہ کھا لے گی، اس کے پیٹ بھر لے گی اور آپ کو یہ بینیفٹ دے گی، فائدہ دے گی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، یہ ریفر کروں گا، کہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی آپ نے فارمنگ کرنی ہے، گوٹ فارمنگ کرنی ہے، تو آپ کے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ اتنا خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ آپ پیور نسل کی بکریاں لیں، زیادہ انویسٹمنٹ کریں، ان کو اتنی وافر مقدار میں چارہ نہیں دے سکتے، تو آپ جب بھی سوچ رہے ہیں آپ انویسٹمنٹ کم ہے، چارہ کم ہے، جگہ کم ہے، قلت ہے، ٹائم کی بھی قلت ہے، تو آپ دوگلی نسل کا سلیکشن کریں، اس کا انتخاب کریں اور اپنے فارم کو کامیاب بنائیں اور کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کریں۔ یہ ان میں ایسی بہت ساری کوالٹیز ہیں، اس میں خصوصیات ہیں، یہ خوراک کے لحاظ سے بھی اس میں کوالٹیز ہیں، بچوں کے لحاظ سے، گوشت کے لحاظ سے، دودھ کے لحاظ سے، قوت مدافعت کے لحاظ سے، ہر قسم کی اس میں کوالٹیز آپ کو اویلیبل ہوگی، دستیاب ہوگی، مل جائے گی اگر آپ اس میں سرچ کریں گے تو
جب بھی آپ نے فارمنگ کرنی ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں تو آپ دوگلی نسل کا انتخاب کریں تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ پروفٹ آرام سے ایزیلی مل جائے۔